السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 تا 3 کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھایا تھا۔ اب آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 4 تا 10 کا ترجمہ بما مفہوم سمجھائیں گے اور ساتھ ہی ان کے متعلق سوالات کے جوابات تحریر کرنا بھی سکھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرات ورزق کریم، یعنی گزشتہ آیت میں آیت نمبر 3 میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں مومنوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم سے جہاد پر نکلے ہیں اور مومن ہیں تو اللہ کے ہاں، اس کے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، مومنوں کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں اور بخشش و عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ ترجمہ: ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر چونکہ یہ معرکہ پہلا معرکہ تھا، دین اسلام کی تاریخ میں پہلا معرکہ تھا، تو مسلمان اس معرکے کے لیے تیار نہ تھے، اس معرکے کے لیے تیار نہ تھے، اور ان کے دلوں میں خوف تھا کہ آیا یہ معرکہ اللہ کے حکم سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس معرکے میں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، جس پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری ہی مدد سے، میرے ہی حکم کے مطابق اپنے گھروں سے نکلے ہو، اور تمہارے پروردگار نے اس کے لیے تدبیریں بھی بنائی ہیں، یعنی طریقے سکھائے ہیں، حکم دیا ہے، سمجھایا ہے کہ کس طرح سے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور آپ نے اس معرکے کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آیت نمبر 6، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن اس معرکے کے لیے خوف زدہ تھے، تیار نہ تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ آیا نبی کے حکم کے مطابق جہاد پر عمل کرنے کا مقصد موت ہے، یعنی ہمیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، ہمیں اپنے آپ مرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی نبی کے حکم کے مطابق اس جہاد میں جانا کسی موت سے کم نہیں ہے۔ آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آیت نمبر 9 اور 10 کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو بدر کے معرکے میں جو سامنے مخالف سمت میں قافلہ یا لشکر تھا وہ ابو جہل کا تھا۔ 2 گروہ تھے، ابو جہل کا گروہ جو 1000
افراد پر مشتمل تھا اور ابو سفیان کا گروہ تھا، جس کی تفصیل میں دے چکی ہوں۔ لیکن مسلمانوں کا سامنا اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے ابو جہل کا ہوا، تاکہ ابو جہل کے لشکر کو ختم کر کے مسلمان حق ثابت کر دے اور فاتح قرار پائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے گروہ کا سامنا کروایا، جس پر تمام مسلمانوں نے فریاد کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے کہ اگر اس لشکر کے ہاتھوں ہم مارے گئے، کیونکہ ہماری تعداد صرف 313 ہے، تو شاید دین کا پرچم بلند کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، جس پر اللہ نے تمام مومنین کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم مومنوں کی مدد ضرور کریں گے اور ہم 1000 فرشتوں سے مدد فرمائیں گے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے، یعنی 1000 فرشتے یک کے بعد یک آسمان سے نازل ہوں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ جیسا کہ آیت نمبر 9 کا مفہوم تھا کہ اللہ پاک سے مومنوں کی جانب سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے دعائیں کی گئیں اور اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھیجا، جو کہ یک کے بعد یک تمہارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے اور تمہاری تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اسی کا مفہوم سمجھاتے ہوئے میں آگے چلتی ہوں کہ وہ اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی اس مدد کو اللہ کی طرف سے خوشخبری دی گئی تھی، خوشخبری بنا کر اللہ پاک نے مومنوں کے سامنے پیش کیا تاکہ انہیں ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو کہ آیا ہماری تعداد بھی ان کے برابر ہے، جبکہ اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تو کسی ایک فرشتے کے ذریعے بھی مومنوں کی مدد کر سکتا تھا اور ایک فرشتے کے بلبوتے پہ مکمل جنگ بدر فتح ہو سکتی تھی، چونکہ اصل مقصد مومنوں کو خوشخبری دینا تھا، مومنوں کے حوصلے بڑھانے تھے اور مومنوں کے ایمان کو اور پختہ کرنا تھا۔ اسی لیے اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے 1000 فرشتوں کی بشارت دی کہ وہ تمام مومنوں کے ساتھ شامل ہو کر جنگ بدر کے معرکے میں ان کی مدد کریں گے۔ اب ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 سے متعلق سوال پڑھیں گے اور ساتھ ہی اس کا جواب تحریر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ سورہ انفال میں 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اب آپ نکات کی مدد سے اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ پہلا نکات جسے آپ ہیڈنگ میں شامل کریں گے، کفر و اسلام کے پہلے مارکے میں وعدہ خداوندی، یعنی یہ جو پہلا مارکہ تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان، اس سے متعلق اللہ پاک نے کیا وعدہ کیا تھا، یہ آیت نمبر 7 میں موجود ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جس وقت اللہ پاک نے، تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا سامنا 2 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ سے کروائے گا۔ یہ مکمل ترجمہ آپ لکھیں گے اس نکات میں۔ پھر دوسرا نکات 2 گروہوں سے مراد، اس نکات میں آپ 2 گروہوں کو واضح کریں گے کہ کون سے 2 گروہ ہیں، وہ بھی آپ آیت کے ترجمے کے ساتھ ہی کریں گے۔ مثلا یہ دونوں گروہ ابو سفیان اور ابو جہل کا گروہ مندرجہ ذیل ہے۔ پھر آپ ابو سفیان کے گروہ کو مزید تفصیل سے لکھیں گے۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہا تھا اور یہ گروہ بے ساز و سامان، یعنی کہ تجارتی قافلہ تھا، لہٰذا جنگی ساز و سامان اس کے پاس نہ تھا۔ ابو جہل کا گروہ، ابو جہل کے گروہ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ابو جہل کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جو ابو سفیان کی اطلاع دینے پر قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا تھا۔ پھر آپ لکھیں گے ابو جہل کے لشکر سے مسلمانوں کا سامنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سامنا ابو جہل کے لشکر سے کرا دیا تاکہ وہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ اب جب ہم تمام سوالات کے جوابات تحریر کر چکے ہیں حوالے کے ساتھ، سورہ انفال کی آیات کے حوالے کے ساتھ ہر سوال کے جواب کو تحریر کرنا ہے اپنی کاپیز میں۔
اسی طرح سے آپ نے الفاظ معنی بھی تحریر کرنے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں، جنہیں کہا گیا ہے الکلمات والتراکیب، حروف اور حروف کے معنی۔ سب سے پہلا حرف ہے الانفال، مال غنیمت۔ اب تک کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی آیت کا مفہوم ہم سمجھ چکے ہیں، اور اس میں سے چنے گئے یہ حروف ہیں، الفاظ ہیں جن کے معنی ہیں۔ ان کی مدد سے بھی آپ آیت کو پہچان سکیں گے اور ان کا ترجمہ تحریر کر سکیں گے۔ الانفال، مال غنیمت، جس نام پر پوری سورہ کا نام ہے اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ وجلت، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ اہدا، ایک، مؤنث۔ دابرہ، جڑ۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو۔ مردفین، لگاتار آنے والے۔ غیر ذات الشوکہ، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ یہ کل انفال کی آیت نمبر 1 تا 10 سے لیے گئے چنے گئے الفاظ ہیں، حروف ہیں۔ یہ آپ نے اپنی کاپیز میں تحریر کرنے ہیں اور ساتھ ہی اسے یاد کرنا ہے تاکہ آپ ترجمہ سمجھ سکیں اور اجزاء کا ترجمہ تحریر کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اب ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 سے متعلق سوال پڑھیں گے اور ساتھ ہی اس کا جواب تحریر کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ سورہ انفال میں 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اب آپ نکات کی مدد سے اس کا جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ پہلا نکات جسے آپ ہیڈنگ میں شامل کریں گے، کفر و اسلام کے پہلے مارکے میں وعدہ خداوندی، یعنی یہ جو پہلا مارکہ تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان، اس سے متعلق اللہ پاک نے کیا وعدہ کیا تھا، یہ آیت نمبر 7 میں موجود ہے کہ اور وہ وقت یاد کرو جس وقت اللہ پاک نے، تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا سامنا 2 گروہوں میں سے کسی ایک گروہ سے کروائے گا۔ یہ مکمل ترجمہ آپ لکھیں گے اس نکات میں۔ پھر دوسرا نکات 2 گروہوں سے مراد، اس نکات میں آپ 2 گروہوں کو واضح کریں گے کہ کون سے 2 گروہ ہیں، وہ بھی آپ آیت کے ترجمے کے ساتھ ہی کریں گے۔ مثلا یہ دونوں گروہ ابو سفیان اور ابو جہل کا گروہ مندرجہ ذیل ہے۔ پھر آپ ابو سفیان کے گروہ کو مزید تفصیل سے لکھیں گے۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہا تھا، اور یہ گروہ بے ساز و سامان یعنی کہ تجارتی قافلہ تھا، لہٰذا جنگی ساز و سامان اس کے پاس نہ تھا۔ ابو جہل کا گروہ، ابو جہل کے گروہ میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ابو جہل کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا جو ابو سفیان کی اطلاع دینے پر قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا تھا۔ پھر آپ لکھیں گے ابو جہل کے لشکر سے مسلمانوں کا سامنا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سامنا ابو جہل کے لشکر سے کرا دیا تاکہ وہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ گزشتہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 اور 10 کا مفہوم پیش کیا گیا۔ اسی کی مناسبت سے اور ان تمام گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے سوال کا جواب تحریر کر پائیں گے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کس طرح مدد کی؟ سوال بہت آسان ہے، اس کے نکات درج ذیل ہیں۔ ان نکات کی مدد سے آپ ہیڈنگز بنائیں گے اور ہیڈنگز کے اندر کا مٹیریل میری گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مزید تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کریں گے۔ نمبر 1، غزوہ بدر کا پس منظر۔ یہاں پر آپ مختصر سا 3 سطروں پر مشتمل پس منظر لکھیں گے، جو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر کا معرکہ 2 ہجری میں واقع ہوا، جو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ اس کے علاوہ یہ جنگ بغیر منصوبہ بندی اور تیاری کے اچانک ہوئی، اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی، 313، جبکہ کافروں کی تعداد بالمخالف 1000 تھی،
اور وہ مکمل مسلح تھے، یعنی کہ اسلحہ کے ساتھ تھے، مکمل ہتھیار کے ساتھ باقاعدہ جنگ کے طور پر وہ آئے تھے، اور جبکہ مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم تھی اور جنگی ساز و سامان بھی کچھ خاص نہ تھا۔ یہ مکمل پس منظر آپ تین لائنوں میں تحریر کریں گے۔ نمبر 2، اللہ سے دعائیں۔ اللہ سے دعائیں میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی، لہٰذا وہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے اللہ سے مزید دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ کی مدد، تیسری ہیڈنگ بنے گی آپ کی اللہ کی مدد۔ اس میں آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اس ہیڈنگ میں آپ آیت نمبر 9 کا ترجمہ تحریر کریں گے۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ کیا ہے؟ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ اسی طرح آخری ہیڈنگ اللہ واحد اور مددگار ہے۔ اس میں آپ کیا لکھیں گے کہ اسی آیت میں، یعنی آیت نمبر 9 کا جو مزید مفہوم ہے جو آیت نمبر 10 تک ہے، وہ یہ ہے کہ اسی آیت میں مزید آگے جا کر اللہ پاک نے فرمایا اس مدد کو خدا نے محض ایک بشارت بنایا تھا تاکہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان تمام گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کا جواب تحریر کریں گے۔ آپ کے سامنے سوال موجود ہے، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ اس کو سمجھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان میں سے چنے گئے یہ مختصر سے اجزاء ہیں، کچھ آیات ہیں اور کچھ اجزاء ہیں۔ ان کو آپ نے کتاب کی مدد سے، کتاب میں موجود سورہ انفال کی آیات اور ان کا ترجمہ موجود ہے، اس کی مدد سے آپ نے اس کا ترجمہ تحریر کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہر 10 آیت کے بعد یہ سوال کے طور پہ موجود ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بالکل اسی طریقے سے تحریر کرنا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے پہلے سوال تحریر کرنا ہے، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے، پھر آپ نے پہلی آیت لکھنی ہے جو اجزاء ہے، مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا جز ہے الف لکھیں گے، آیت لکھیں گے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ۔ چاہیں تو آپ اس کا مختصر اشارہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی آیت کا شروع کا لفظ فَاتَّقُوا اللَّهَ اور آیت کا آخری لفظ بَيْنِكُمْ، اور بیچ میں آپ جاری رہنے کے نشان کو تحریر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ اس کے نیچے اس کا ترجمہ تحریر کریں گے اپنی کتاب کی مدد سے اور اسے یاد کریں گے۔ اسی طرح بے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اس کے نیچے اس کا ترجمہ اور پھر اس کو زبانی یاد کریں گے۔ اسی طرح جیم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ بھی ایک آیت کا جز ہے۔ آپ نے آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ان تینوں اجزاء کو تلاش کرنا ہے، ان کے ترجمے تلاش کرنے ہیں اور وہ تحریر کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ آپ کے سامنے سوال موجود ہے، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ اس کو سمجھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان میں سے چنے گئے یہ مختصر سے اجزاء ہیں، کچھ آیات ہیں اور کچھ اجزاء ہیں۔ ان کو آپ نے کتاب کی مدد سے، کتاب میں موجود سورہ انفال کی آیات اور ان کا ترجمہ موجود ہے، اس کی مدد سے آپ نے اس کا ترجمہ تحریر کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ہر 10 آیت کے بعد یہ سوال کے طور پہ موجود ہوتے ہیں، آپ نے ان کو بالکل اسی طریقے سے تحریر کرنا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
آپ نے پہلے سوال تحریر کرنا ہے، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے، پھر آپ نے پہلی آیت لکھنی ہے جو اجزا ہے، مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا جز ہے الف لکھیں گے، آیت لکھیں گے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ چاہیں تو آپ اس کا مختصر اشارہ بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی آیت کا شروع کا لفظ فاتقوا اللہ اور آیت کا آخری لفظ بینکم، اور بیچ میں آپ جاری رہنے کے نشان کو تحریر کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ اس کے نیچے اس کا ترجمہ تحریر کریں گے اپنی کتاب کی مدد سے اور اسے یاد کریں گے۔ اسی طرح بے اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اس کے نیچے اس کا ترجمہ اور پھر اس کو زبانی یاد کریں گے۔ اسی طرح جیم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ بھی ایک آیت کا جز ہے۔ آپ نے آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک ان تینوں اجزاء کو تلاش کرنا ہے، ان کے ترجمے تلاش کرنے ہیں اور وہ تحریر کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔